نہ جاننے والی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ایک فضیلت یہ بھی دی کہ یہ بغیر دیکھے، بغیر ملے اور بغیر اس کی زبان کو جانے جب اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑا عزت و مرتبہ دے گا، کیونکہ یہ جو عرب ہیں ان کی اپنی زبان میں ڈائریکٹ عربی زبان میں قرآن آیا، ان کے لیے سمجھنے میں آسانی، عربی زبان میں ان کا نبی تھا، ان کے لیے سمجھنے میں آسانی۔ ہمارے لیے چونکہ سمجھنا بھی ذرا مشکل ہے، محنت چاہیے، عربی زبان کو سمجھنا، پھر قرآن اور حدیث کو سمجھنا، لیکن اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اللہ ہمیں اجر اسپیشل عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے۔ دنیا بھر کی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، انگلش ہم سیکھتے ہیں، میرا ویزا فرانس کا آ گیا، میں فرینچ سیکھ رہا ہوں، میرا ویزا ترکی کا آ گیا، میں ٹرکش سیکھ رہا ہوں، میرا ویزا انگلینڈ کا آ گیا، میں انگلش سیکھ رہا ہوں، میرا ویزا سعودیہ کا آ گیا تو ماں اسم کا سے آگے ہماری عربی نہیں بڑھتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ عربی ملک کا ویزا آ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، قرآن عربی ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ساری عمر گزر جاتی ہے مسجد میں جمعے سنتے، عربوں کے درس سنتے، وہ کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ عربی سیکھنا عربی لینگویج کے لیے نہ صحیح، عربی سیکھنا کسی اور ضرورت اور مجبوری کے لیے نہ صحیح۔ ہمارے رسول عربی تھے، ہماری کتاب عربی ہے، اللہ کا کلام عربی ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں کلمات آتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے، میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی نے مکان بنایا، اس مکان کو خوبصورت، بہت بڑا پیلس ہے، بڑا خوبصورت بنایا، خوب جی جان کے ساتھ محنت کی، خوب خرچہ کیا اور انتہائی بہترین مکان بنا دیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کہیں خالی چھوڑ دی۔ ہر آدمی جو مکان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مکان تو بڑا خوبصورت ہے، اتنا پیسہ، اتنی صفائی، اتنا حسن و زیبائی، اتنا اعلیٰ مکان بنایا، یہ خالی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ ہر آدمی کو وہ خالی جگہ نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مکان کے اس خالی مقام پر اللہ نے مجھے بھیج دیا، میرے آنے سے وہ خالی جگہ پر ہو گئی، خالی جگہ ختم ہو گئی۔ میری اور دیگر انبیاء کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، وہ اینٹ اللہ نے مجھے بنا کے وہاں بھیج دی اور فرمایا انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ چند لوگوں نے اٹھ کر کہہ دیا کہ نہیں ہمارا غلام احمد بھی نبی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بھی نبی، فلاں بھی نبی، یہ سب جھوٹے، یہ سارے جھوٹے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے، اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی آدمی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا نیک و پارسا کیوں نہ ہو، جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور وہ اسلام سے خارج، نبی ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ اسلام سے بھی خارج مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا کہ آخری نبی بنایا، سب سے آخر میں بھیجا، سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ پہلے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کل نبی، 315 رسول، ان میں سے 5 اولو العزم من الرسل، 5 رسولوں کو اللہ نے پھر خاص مقام عطا کیا، اور وہ 5 کون سے ہیں؟
حضرت نوح علیہ السلام رسولوں میں سے، اولی العزم من الرسل میں سے پہلے رسول، ایک تو 5 میں سے پہلے ہیں، دوسرے 315 میں سے بھی پہلے ہیں۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، پہلے نبی آدم علیہ السلام اور پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا اولو العزم من الرسل، یہ رسولوں میں سے بھی اعلیٰ رسول تھے۔ تیسرے سپارے میں جو اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ 1,24,000، پھر 315، پھر 5، اور پھر 5 میں سے ایک آخری۔ پہلے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمتوں والے، اللہ رب العزت نے ان کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ باتیں کی۔ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اللہ رب العزت۔ ان سے باتیں کہاں ہوئیں؟ طور پر، پہاڑ طور پر بلایا گیا اور وہاں یہ باتیں ہوئیں، اور ہمارے نبی سے بھی کچھ باتیں ہوئیں، لیکن ہمارے نبی کو کہاں بلایا گیا؟ آسمان پر، آسمانوں سے بھی اوپر، جہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام بھی معذرت خواہ ہو گئے کہ بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے وہاں تک بلایا۔ فرق تو یہی بن جاتا ہے نا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایک کو پہاڑ پر بلا کر باتیں کی، ایک کو آسمان پر بلا کر باتیں کی۔ یہ جو فرق مراتب ہے وہ ہے لا نفرق بین احد منہم، یہ اپنی جگہ بجا ہے کہ ہم کسی کے نبی ہونے میں شک نہیں کرتے، سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، جنہیں رسول قرار دیا انہیں رسول مانتے ہیں، جنہیں اولو العزم من الرسل قرار دیا گیا انہیں ہم اولو العزم من الرسل مانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرق کیا ہے، اللہ نے کسی کو شرف ہم کلامی سے نوازا، کسی کو اللہ رب العزت نے احیاء موتا، مردے کو زندہ کرنے کے معجزے سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم باذن اللہ تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اگر کسی کوڑی، کوئی بیمار ہے جسم میں کوڑ ہے، زخم سارے کا سارا جسم جو ہے وہ پھنسیوں اور پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، سارے کا سارا جسم جو ہے وہ صاف ہو جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزے ایک ایک کر کے تمام نبیوں کے نام لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، ابراہیم خلیل علیہ السلام کو یہ دیا، اور فلاں نبی کو یہ دیا، سارے نبیوں کو جو جو کچھ دیا وہ سارا ہمارے نبی کو دے دیا۔ آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری، شاعر نے کہا کہ جتنی خوبیاں سارے نبیوں میں ہیں، اے میرے نبی وہ ساری کی ساری خوبیاں تیرے اندر موجود ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید موسیٰ بیضہ داری، آنچ خوباں ہماں دارد تو تنہا داری۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جیب سے نکالیں تو چمکدار، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دم کریں بیماریاں دور ہو جائیں۔ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا، لیکن حسن میں سب سے اعلیٰ، دم میں سب سے اعلیٰ،
ید بیضہ داری میں سب سے اعلیٰ تمام انبیاء کے اوصاف جمع ہو کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے تھے۔ اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کو بھیجا، لیکن ان انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ نبی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی دور نہیں ہے کہ ان 70,000 میں سے ہمیں بھی بنا لے، لیکن یہ عدد صرف 70,000 تک نہیں ہے، یہ عدد بہت بڑا، آگے دیکھیں کتنا بنتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 70,000 آدمی، میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں داخل ہوں گے، اور وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے اس طرح روشن، منور اور خوبصورت ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت چہروں والے ہوں گے 70,000 آدمی۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا، اے اللہ میں نے دعا کی، اور یہ نہیں کہ اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور عطا فرما، میری امت میں سے کچھ اور لوگوں کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی جاؤ، آپ کے 70,000 لوگوں میں سے ہر فرد کے ساتھ مزید 70,000 جائیں گے۔ یہ 70,000 نہیں ہوئے، آپ ذرا گنتی کیجئے، کیلکولیشن کیجئے، 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں، اور ہر آدمی کے ساتھ پھر 70,000۔ اب یہ 70,000 ضرب 70,000 ہو گئے، بات گئی نا ملینز ٹریلینز تک۔ اللہ رب العزت ان میں سے ہمیں بھی بنائے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا کہ اتنے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ایک روایت میں فرمایا وَثَلَاثَ حَسِيَّاتٍ مِّنْ حَسِيَّاتِ رَبِّي، 2 ہاتھوں کی لپیں، 2 ہاتھوں کی لپیں اور بھی جنت میں جائیں گی، اور یہ لپیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوں گی، اور یہ نہ لپیں کسی بڑے سے بڑے انسان کی ہوں گی جو بہت بڑے جسے والا ہو، بلکہ 3 حسیات من حسیات ربی، فرمایا کہ میرے رب کی 3 لپیں اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی لپ کتنی ہوگی، اس میں کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے مقامات، اتنے مرتبے عطا فرمائے کہ پہلے انبیاء میں سے اتنے مرتبے کسی کو نہیں دیے گئے۔ فرمایا اوتیت 5 لم یؤتہن نبی قبلی، اللہ نے مجھے 5 چیزیں، اوتیت 5، اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز کسی نبی کو پہلے نہیں دی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جو اِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اذان کا، نماز کا وقت ہو، فوری طور پر مسجد میں جاؤ، عبادت گاہ میں جاؤ، جس نام کی بھی کسی کی عبادت گاہ تھی، اسے گرجا کہیں، اسے معبد کہیں، اسے کنیسہ کہیں، اسے کوئی بھی نام دیں، ہر کوئی اپنی مسجد میں جایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جو اِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی طہوراً، میرے لیے پاکی، طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی زمین کو بنا دیا گیا۔ آپ